بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ورده مشغولا بالجنایة نظیر للأداء القاصر أي رد الشيء المغصوب حال كونه مشغولا بالجناية أو بالدين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدين أو الجناية في يد الغاصب ومثله تسليم المبيع حال كونه مشغولا بالجناية أو بالدين أو بالمرض ففي هذا كله إن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء ولو دفعه المالك إلى ولي الجناية أو بيع في الدين رجع المالك على الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالثمن۔ اور شے مغصوب کو جنایت کے ساتھ مشغول ہونے کی حالت میں واپس کرنا یہ ادائے قاصر کی نظیر ہے، یعنی شے مغصوب کو اس حال میں واپس کرنا کہ وہ جنایت یا دین کے ساتھ مشغول ہو، بئیں طور کہ اس نے ایک ایسا غلام غصب کیا جو دین اور جنایت سے بالکل بری ہے، پھر اس کو غاصب کے قبضے میں دین یا جنایت لاحق ہو گئی، اور اسی کے مثل مبی کو اس حال میں سپرد کرنا کہ وہ جنایت یا دین یا مرض کے ساتھ مبتلا ہو۔ بس ان تمام صورتوں میں اگر مغصوب اور مبی کسی آسمانی آفت سے مالک اور مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جائیں تو غاصب اور بائع کا ذمہ بری ہو گیا، کیونکہ یہ سپرد کرنا ادا ہے، اور اگر مالک نے اس مبی یا شیء مغصوب کو جنایت کے ولی کو دے دیا یا دین میں فروخت کر دیا گیا تو مالک غاصب سے قیمت واپس لے گا اور مشتری بائع سے ثمن واپس لے گا۔ عزیز طلبہ کرام، حقوق العباد میں ادائے قاصر کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسا غلام غصب کیا جو جنایت، دین اور حصی نقصان سب سے فارغ اور پاک صاف ہے، یعنی نہ وہ کسی جنایت کا مرتکب ہے، نہ اس پر کوئی مالی تاوان لازم ہے، اور نہ اس میں کوئی ظاہری عیب اور نقص ہے، مگر غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے اس نے کسی بے گناہ آدمی کو عمدن قتل کر دیا اور اس کی وجہ سے اس پر قصاص واجب ہو گیا، یا کسی کا مال ہلاک کر دیا اور اس کی وجہ سے اس پر مالی تاوان لازم ہو گیا، یا اس میں کوئی حصے نقصان اور عیب پیدا ہو گیا، چنانچہ اسی حالت میں یہ غلام اگر مالک کے حوالے کیا گیا تو یہ ادائے قاصر ہوگا، یہ ادائے قاصر ہوگی، کیونکہ یہ غلام جس وصف کے ساتھ غصب کیا گیا تھا اسی وصف کے ساتھ واپس نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر غلام مبیع بیع کے وقت جنایت، دین اور مرض وغیرہ تمام چیزوں سے فارغ اور پاک و صاف ہو، مگر مشتری کے سپرد اس وقت کیا گیا جب وہ کسی جنایت کا مرتکب ہو چکا تھا، یا اس پر کوئی مالی تاوان لازم ہو چکا تھا، یا وہ کسی ظاہری مرض اور عیب میں مبتلا ہو چکا تھا، تو یہ بھی ادائے قاصر ہے۔ ان تمام صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر غلام مغصوب مالک کے قبضے میں اور مبیع مشتری کے قبضے میں کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہو جائے تو غاصب اور بائع کا ذمہ بری ہو جائے گا، کیونکہ ان کی طرف سے سپرد کرنا ادا ہے، اگرچہ ادائے قاصر ہے، اور ادا کرنے سے ادا کرنے والے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا۔ اور اگر مالک اور مشتری نے مذکورہ غلام اولیاء مقتول کو دے دیا، یا اس پر واجب شدہ دین اور ضمان کو واجب کرنے کے لیے اس کو فروخت کیا گیا، تو مالک غاصب سے غلام کی قیمت وصول کرے گا
اور مشتری بائع سے اپنا دیا ہوا ثمن وصول کرے گا، کیونکہ مالک کا قبضہ غلام مغصوب سے اور مشتری کا قبضہ غلام مبیع سے ایسے سبب کی وجہ سے زائل ہوا ہے جو سبب غاصب اور بائع کے قبضے میں پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ایسا ہو گیا گویا مالک اور مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے، اور قبضہ نہ کرنے کی صورت میں مالک کو غاصب سے قیمت واپس لینے اور مشتری کو بائع سے ثمن واپس لینے کا حق ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی مالک کو غاصب سے قیمت واپس لینے کا حق ہوگا اور مشتری کو بائع سے ثمن واپس لینے کا حق ہوگا۔ فائدہ: بازار کے ریٹ اور عوض کو قیمت کہا جاتا ہے، اور عاقدین کے درمیان مقرر شدہ عوض کو ثمن کہتے ہیں۔ ثمن قیمت کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور کم و بیش بھی۔ وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ نَظِيرٌ لِلْأَدَاءِ الشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ، أي أمهر رجل عبد الغير في نكاح امرأته ثم سلمه إليها بعد الشراء فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقد، وشبيه بالقضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما، فإذا كان العبد مملوكا للمالك كان شخصا آخر، ثم إذا اشتراه الزوج كان شخصا آخر، وإذا سلمه إليها كان شخصا آخر۔ والحجة في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بريرة يوما فقدمت إليه تمرا وكان القدر يغلي من اللحم، فقال عليه السلام: ألا تجعلين لنا نصيبا من اللحم؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لحم تصدق علي، فقال عليه السلام: لك صدقة ولنا هدية، يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك، وإذا أعطيته إيانا تصير هدية لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلا في العين، وعلى هذا يخرج كثير من المسائل۔ اور دوسرے کے غلام کو مہر قرار دینا اور خریدنے کے بعد اس کو سپرد کر دینا، یہ ادا مشابہ بالقضاء کی نظیر ہے۔ یعنی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو نکاح میں دوسرے کے غلام کو مہر قرار دیا، پھر خریدنے کے بعد اس کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، تو یہ اس اعتبار سے ادا ہے کہ اس نے بعینہ ہی اس غلام کو حوالے کیا جس پر عقد نکاح واقع ہوا ہے، اور مشابہ بالقضاء اس اعتبار سے ہے کہ ملک کی تبدیلی حکمن عین کی تبدیلی کو واجب کرتی ہے۔ بس جب غلام مالک کا مملوک تھا تو اور شخص تھا، پھر جب اس کو شوہر نے خرید لیا تو اور شخص ہو گیا، اور جب اس کو اپنی بیوی کے حوالے کیا تو اور شخص ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں دلیل یہ ہے کہ ایک روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھہارے پیش کیے، حالانکہ گوشت کی ہانڈی جوش مار رہی تھی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ہمارے لیے کچھ گوشت نہ دو گی؟ حضرت بریرہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، یہ گوشت میرے پاس صدقے کے طور پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تم نے اسے مالک سے لے لیا تو وہ تم پر صدقہ تھا، اور جب تم اسے ہمیں دے دو گی تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ بس معلوم ہوا کہ ملک کی تبدیلی عین کی تبدیلی کو واجب کرتی ہے۔ اس قاعدے کی روح سے بہت سے مسائل تخریج کیے جائیں گے۔
عزیز طلبہ کرام، حقوق العباد میں ادا مشابہ بالقضاء کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص مثلا حامد نے بوقت نکاح اپنی بیوی کو مہر دوسرے آدمی مثلا خالد کے متعینہ غلام کو قرار دیا، پھر خالد سے اس کو خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، تو حامد کا یہ فعل یعنی غلام خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کرنا ادا تو اس لیے ہے کہ اس نے بعینہ وہ غلام سپرد کیا ہے جس پر عقد نکاح واقع ہوا تھا، اور مشابہ بالقضاء اس لیے ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ غلام جب مالک یعنی خالد کا مملوک تھا تو اس وقت وہ اور شخص تھا، لیکن جب اس کو شوہر یعنی حامد نے خرید لیا تو ملک کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اور شخص ہو گیا، اور جب اس کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تو ملک بدل جانے سے وہ اور شخص ہو گیا۔ حاصل یہ کہ حامد نے جس غلام کو مہر قرار دیا تھا اس نے اس کو سپرد نہیں کیا ہے، بلکہ حکماً دوسرا غلام اسی کے مثل سپرد کیا ہے، اور چونکہ واجب کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہی قضا ہے، اس لیے شوہر کا یہ سپرد کرنا قضا کے مشابہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے کیوں بدل تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک روز محسن اعظم ہادی اکرم حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے ازراہ ضیافت آپ کی خدمت اقدس میں کچھ چھہارے پیش کیے، اور مشکات کی روایت کے مطابق روٹی اور سالن پیش کیا، حالانکہ ہانڈی میں گوشت ابل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح فرمایا کہ کیا اس گوشت میں ہمارا حصہ نہیں، اس گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، یہ گوشت تو صدقے کا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ مجسمہ رشد و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اگرچہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، یعنی جب تم نے اس کے مالک سے اس کو لے لیا تھا تو یقیناً صدقہ تھا، لیکن جب تم ہم کو دے دو گی تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک بدل جانے سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ یہ گوشت جب مالک کی ملک سے نکل کر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی ملک میں آیا تو صدقہ تھا، لیکن جب ہماری ملک میں آ جائے گا تو یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ اور ہدیہ کے احکام بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی قاعدے کی روح سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر کسی فقیر نے زکوٰۃ وصول کی اور پھر وہ مال زکوٰۃ کسی مالدار یا ہاشمی کو ہبہ کر دیا یا ان کو فروخت کر دیا تو یہ مال ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ ملک بدل جانے سے عین شے بدل جاتی ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی نے اپنے کسی قرابت دار کو کچھ مال صدقہ کیا، پھر وہ جس کو صدقہ دیا گیا تھا مر گیا، اور صدقے کا مال میراث کے طور پر اسی صدقہ کرنے والے کے پاس لوٹ آیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا اور اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا۔ بنو ہاشم اور ان کے موالی آزاد شدہ غلام و باندی پر زکوٰۃ اور صدقے کا مال حرام ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کی آزاد شدہ باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا پر صدقہ حرام نہ ہوگا۔ حتی یجبر علی القبول تفریع علی کونہ اداء، ای تجبر المرأة علی قبول ذلك على ذلك العبد الممہور
بعد التسلیم وهو من علامة كونه أداء، وهذا بخلاف ما إذا باع عبدا واستحق العبد ثم اشتراه البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسليمه إلى المشتري، لأنه بالاستحقاق ظهر أن البيع كان موقوفا على إجازة المالك، فإذا لم يجزه بطل وانفسخ بخلاف النكاح، فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه، حتیٰ کہ عورت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی۔ یہ مذکورہ سپرد کرنے کے ادا ہونے پر تفریح ہے، یعنی سپرد کرنے کے بعد عورت کو اس غلام کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کو مہر قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس کے ادا ہونے کی علامت ہے، اور یہ اس کے خلاف ہے جب کسی شخص نے ایک غلام فروخت کیا اور وہ غلام مستحق ہو گیا، یعنی اس کا کوئی مستحق نکل آیا، پھر بائیں نے اس کو حقدار سے خرید لیا، تو بائیں کو اس غلام کو مشتری کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ استحقاق کی وجہ سے ظاہر ہو گیا کہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف تھی، بس جب مالک نے اجازت نہیں دی تو بیع باطل اور فسخ ہو جائے گی، برخلاف نکاح کے، کیونکہ وہ نہ تو مہر کے مستحق ہونے کی وجہ سے فسخ ہوتا ہے اور نہ مہر کے معدوم ہونے کی وجہ سے فسخ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں اس بات پر تفریح ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد ادا ہے، اس شخص نے جس غلام کو ادا کیا ہے وہ یقیناً ادا ہے، یعنی منکوحہ عورت کو تسلیم کے بعد وہ غلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کو نکاح میں مہر بنایا گیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد ادا ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کا حق ادا کرتا ہے تو صاحب حق کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص نے غلام فروخت کیا اور وہ غلام مستحق ہو گیا، اس کا کوئی مستحق نکل آیا، یعنی کسی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے اس کو لے لیا، پھر بائیں نے اس حقدار سے یہ غلام خرید لیا، تو بائیں اپنے مشتری کی طرف اس غلام کو سپرد کرنے پر مجبور نہ ہوگا، کیونکہ حقدار کے اپنا استحقاق ثابت کرنے سے واضح ہو گیا کہ یہ بیع مالک یعنی حقدار کی اجازت پر موقوف تھی، اور بائیں کا اس حقدار سے خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے سابقہ بیع کی اجازت نہیں دی ہے، بس جب مالک نے اجازت نہیں دی تو بیع باطل اور فسخ ہو گئی، اور جب سابقہ بیع باطل ہو گئی تو بائیں کو مشتری کی طرف سپرد کرنے پر مجبور کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، برخلاف نکاح کے، کیونکہ نہ تو مہر پر استحقاق ثابت کرنے سے نکاح فسخ ہوتا ہے اور نہ مہر کے معدوم ہونے سے نکاح فسخ ہوتا ہے، بس جب مہر کے مستحق یا معدوم ہونے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا تو بیع کی مذکورہ صورت کو نکاح پر قیاس کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔